دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 26واں پارہ اور سورۃ الاحقاف شروع ہوئی ہے۔ احقاف ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ ٹیلوں پر ایک قوم بستی تھی، وہ خدا تعالیٰ کی نافرمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ شروع صورت میں قرآن پاک کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ یہ عزیز، حکیم، غالب اور حکمت والے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب حکم نامہ اترا ہے، اس کو غور سے پڑھو، سنو، سمجھو اور عمل کرو۔ اس پر پہلی عقلی دلیل ہے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ نے اظہار حق کے لیے اور وقت متعین کے لیے بنائی ہے۔ یہ ہمیشہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے اللہ کی توحید اور اللہ کے وجود پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ اور جن کو یہ لوگ بلاتے ہیں جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ان کو کہو ذرا بتا تو دو، انہوں نے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمان میں ان کی شرکت ہے، یا ان کے پاس کوئی دلیل ہے یا کوئی لکھت ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو پھر کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہیں؟ جن کو یہ پکارتے ہیں یہ قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے۔ جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت یا محشر کے میدان میں تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ام یقولون افترا قل افتریتہ، الزام لگاتے ہیں آپ پر کہ آپ نے گھڑ لیا ہے۔ فرمایا گھڑ لیا ہے میں نے کہاں سے گھڑ لیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی بات تم تک پہنچاتا ہوں۔ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، پہلے بھی میری طرح رسول آتے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی وحی بیان کرتے تھے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا۔ دولت مند ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بھلائی جو ہے وہ ہمارا ہی حق ہے اور کسی کو ملنا نہیں چاہیے۔ تو اس واسطے کفار نے ایمان والوں سے کہا اگر ایمان لانا کوئی بہتر اور اچھی چیز ہوتی تو پھر تم ہم سے سبقت نہ لے جاتے، ہم ہی پہلے ایمان لاتے۔ ہم ایمان نہیں لائے تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان لانا کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں۔ فرمایا یہ ان کا دعوی غلط ہے، افک قدیم، یہ پرانی باتیں قرآن کر کے کہہ رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ایک تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اس کی ماں نے ان کو بڑی مشکل سے پیٹ میں رکھا ہے، پھر جنا ہے، پھر پالا ہے، کم از کم اس میں 30 مہینے لگے ہیں۔ اس کے بعد بھی پالتی رہی، جوان ہو جاتا ہے تو اچھا بچہ تو بڑا ہو کر دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرا بھی شکر کروں جو تو نے مجھے انعام کیا، اور اپنے والدین کا بھی شکر کروں اور ان پر جو نعمت ہے اس کا بھی شکر کروں، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری آگے جو اولاد ہو یا اللہ اس کی بھی اصلاح فرما دے۔ یہ بہترین دعا اس بچے کی ہے کہ اس کو یاد کر کے پڑھنا چاہیے ہمیں بھی، اپنے لیے بھی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہی نیک بچے کی ہم دعائیں قبول کر لیتے ہیں، اور ان سے کوئی برائیاں ہو جائیں تو وہ معاف بھی کر دیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بچہ ہے، ان کو والدین توحید کی طرف لاتے ہیں، لیکن یہ انہیں کہتا ہے اف لکما تعداننی، افسوس ہے تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، مجھ سے پہلے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، کوئی بھی اٹھ کے دوبارہ نہیں آئے تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ اور وہ گڑ گڑا کے کہہ رہے ہوں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے، ضرور اٹھیں گے، اس کا بھی ایک ٹائم ہے اس وقت، لیکن یہ نہیں مانے گا تو فرمایا ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں ایمان نہ لانے کے باوجود، فرمایا وہ نیکیاں ان کا فائدہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آگے اسی احقاف والوں کا ذکر ہے کہ ان کی طرف ایک پیغمبر آئے، قوم عاد تھی وہ، اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے نہیں مانا تو ان کو خدا تعالیٰ نے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا، ایک ہوا ان پر مسلط ہوئی، چیخ ان پر پڑی اور یہ ہلاک ہو گئے۔ جب ان کی ہلاکت کا ٹائم آیا تو انہوں نے بادل کو دیکھا، یہ بادل صاف آ رہا ہے اور سایہ تھا، گرمی بڑی پڑ رہی تھی، وہ سارے اس کے نیچے اکٹھے ہوئے تو بجائے بارش برسنے کی آگ اس میں برسی اور اس میں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تدمر کل شیء بامرہا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے علاوہ باقی کوئی شے بھی نظر تک نہیں آتی تھی، سب ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مکہ والوں اور قیامت تک آنے والوں، یہ جو لوگ تھے یہ بڑے قوت والے، طاقت والے تھے، تمہاری طاقت تو ان تک پہنچتی نہیں ہے، ان کے پاس کان، آنکھ اور دل بھی تھے، لیکن جب ہم نے پکڑا تو ان کو کوئی کام نہ آیا، تو تمہاری دولت، تمہاری چودراہٹ یہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، ایمان لاؤ تو پھر۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو انسان اگر منہ موڑتا ہے تو ایک جنوں کی جماعت وہاں پہنچی جہاں نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، سنی، وہ آپ بھی گئے ہوئے تھے، مکہ میں بھی نہیں تھے، ایک وادی میں تھے، تو یہ جماعت وہاں گئی، قرآن سنا، سنتے ہی ایمان لائے، ادب کیا، چپ کر کے سنا، ایک دوسرے کو کہا خاموش ہو جاؤ، انصتو۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ختم ہوئی، نماز مکمل ہوئی تو یہ ایمان لائے اور واپس آ کر اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ ہم نے کتاب سنی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزری ہے، آئی ہے، اور وہ تصدیق کرتی ہے اس کی بھی اور ہدایت کی راہ بھی دکھاتی ہے، اس کو ایمان لاؤ، مان لو، جو نہیں مانے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اس سورت کا نام سورہ محمد ہے اور سورہ قتال بھی اس کا نام ہے، اور اس کے اندر مومن اور کافر کے زیادہ تر مقابلے بیان کیے گئے، ان کی صفات کا بیان کیا گیا اور جہاد کا حکم ہے، اور اس کے بعد قیدیوں اور مال غنیمت کا بھی حکم ہے۔ کافر اللہ کی راستے سے روکتے ہیں اور ان کے عمل ضائع ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ ایمان لائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہی کتاب پر جو کہ حق ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ برے اعمال مٹا دیں گے اور ان کے اعمال کو درست کریں گے۔ جب تم کافروں کے ساتھ لڑو تو خوب خون ریزی کرو، اس کے بعد پھر ان کو جب قید کر لو تو تمہاری مرضی احسان کے ساتھ چھوڑ دو یا فدیہ دے کر چھوڑ دے، لیکن جو ہے اس وقت تک تم لڑتے رہو جہاں تک کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم نے اللہ کے دین کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جمع دیں گے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، ایک مقابلہ ہے کہ مومنوں کا کارساز اللہ ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب احد کے اندر ابو سفیان نے یہ نعرہ لگوایا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، تو آپ نے فرمایا صحابہ کو تم بھی نعرہ لگا دو، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے تمہارا تو مولا ہی نہیں ہے۔
جو جنت میں جائیں گے ان کو 4 قسم کی نہریں میسر ہوگی، ایک دودھ کی، ایک خالص پانی کی، ایک شراب کی اور ایک شہد کی۔ کچھ لوگ پہلے تو کہتے ہیں ہم قرآن کا فیصلہ مانتے ہیں، اللہ کی بات کو مانیں گے۔ اس وقت کے بھی کچھ لوگ کہتے تھے ہمیں جہاد کا کوئی حکم مل جائے۔ جب مل گیا تو جن کے دلوں میں کمزوری تھی انہوں نے سن کر ایسی ان کی حالت ہوگی جیسا کہ کسی مرنے والے پر غشی طاری ہوتی ہے، اور جو صحیح ایمان والے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو قبول کر کے جہاد کے لیے تیار ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ بھی زجر ہے کہ قرآن پاک پر پڑھ کر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو قرآن پاک پر غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ منافقوں کو اگر ہم نام بنام آپ کو بتا دیں تو یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ ہاں آپ ان کے حالات سے آپ ان کو پہچان لیں گے، ان کی بات کرنے سے بھی آپ اس کو پہچان لیں گے۔ ہم اس واسطے بھی نہیں بتاتے تاکہ مجاہدین اور صابرین کا امتحان لے کر ان کو الگ کر دیا جائے اور منافق اور کافر جو ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ نماز پڑھنا شروع کی چھوڑ دی، روزے رکھنے چھوڑ دیے، زکوٰۃ دینا شروع کیا نہیں، جس عمل کو شروع کرو اس کو کنارے تک پہنچاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی طرف بلاؤ، تم ہی بلند رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہی ساتھ ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مال نہیں سارا مانگتے، ایک حصہ مانگتے ہیں، وہ مانگتے تمہارے لیے ہی ہیں، تمہارے غریب آدمیوں کو یا تمہارے جہاد میں کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم ہی محتاج ہو۔ تو اگر الغنی کی بات مان لو گے تو تم بھی غنی ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر کے دوسرے لوگوں کو لائیں گے اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ، اس سورت کا نام سورۃ الفتح ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی اس کے اندر جو ہے نوید سنائی، خوشخبری سنائی، اور شروع میں نبی علیہ السلام کو خطاب فرما کر ہم نے آپ کو فتح بھی دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اتری بات ہے کہ تمہاری اگلی پچھلی لغزش بھی معاف کر دی، اور نعمت بھی اللہ نے جو دیا اس کو مکمل کریں گے، صراط مستقیم کی ہدایت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو توحید بیان کرنے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے رسول کو قوت بھی دو اور اس کی توقیر یعنی عزت بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور بھی صبح و شام یعنی ہر وقت بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کی۔ فرمایا وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اصل میں ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس واسطے کہ اللہ کا ہاتھ اوپر، وہ کتنے خوش نصیب آدمی ہیں جو اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، درمیان میں ان کا ہاتھ ہے، تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کا آگے لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک پر پھر خوشخبری تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دل میں واقعی ایمان ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر تسلی اتاری اور فتح مبین کی، فتح قریب کی خوشخبری بھی دی، کیونکہ حدیبیہ سے واپس آتے ہی آگے خیبر فتح ہو گیا، اور اس کے بعد اگلے سال پھر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے
چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے طریقے میں تبدیلی نہیں کرتے۔ حدیبیہ کے موقع پر ہی وہ کچھ لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھائے تھے اور ادھر صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے، انتظار کر رہے تھے کہ نماز کے وقت ان پر حملہ کریں گے، تو ہم نے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ پھر جب وہ قابو آ گئے تمہارے تو تم بھی ان کو قتل کر سکتے تھے، ہم نے تمہارے ہاتھ کو بھی روک لیا، ان کو بھی بچا لیا، تمہیں بھی بچا لیا۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، پھر ان میں سے ان کو ایمان کی بھی توفیق ہو گئی۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک خواب دکھایا تھا، وہ بڑا سچا خواب تھا۔ وہ یہ تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، خواب میں دیکھا امن کی حالت میں، سر بھی منڈوائے اور اس طرح کرائے کینچی سے بھی، اس قسم کی چیزیں آپ نے دیکھی۔ تو بعد میں آپ نے یہ خواب بتایا اور اس کے بعد تیاری بھی کی عمرے کی، لیکن حدیبیہ سے واپس ہونا پڑا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ بعد میں اگلے سال آپ نے عمرہ کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ دشمنوں پر تو بڑے سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ رکوع سجدے نماز میں ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو سارے نیکی جو کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کے چہروں پر ان کی نیکی کے آثار ظاہر ہیں، اور یہ ان کی علامتیں تورات انجیل میں بھی پہلے موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات اس کا نام ہے۔ اس میں آداب رسول اور آداب معاشرت کا بیان ہے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ کے رسول کی مجلس میں جب ہو تو آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ اپنی آواز کو جو لوگ نیچا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تقوی بھر رکھا ہے، غلطی ہو جائے تو لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اگر کوئی مستور الحال آپ کو آ کے خبر دے تو فوراً ہی اس پر عمل مت کیا کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، جہاں بھیجا ہے ان کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی تھی۔ ان کو جب پتہ چلا نبی علیہ السلام کا قاصد آ رہا ہے تو وہ استقبال کے لیے ہے، انہوں نے سمجھا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے پہلی دشمنی کی وجہ سے آ رہے ہیں، واپس آ کے کہتے ہو تو مجھے قتل کرتے ہیں۔ صحابہ غصہ آیا، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو استقبال کے لیے آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بات ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ بغیر تحقیق کے فوراً عمل کرنا نہ کیا کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ صحابہ کرام کے ایمان کی بات اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنایا اور خوبصورت بنا لیا تمہارے دل میں، اور تمہیں کفر فسق اور عصیان سے نفرت بھی دی۔ یہ لوگ راشد ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، دو اگر جماعتیں لڑیں تو تیسری جماعت ان کی صلح کرا دے۔ مومن سارے بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح رہا کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، ایسا مذاق ایک دوسرے کے ساتھ مرد اور عورتیں نہ کریں جس سے دوسرے کی حتیٰ کی عزت ہو۔ اور اسی طرح فرمایا بدگمانی نہ شروع کر دیا کرو، بدگمانیاں بری چیز ہوتی ہیں، اور کسی کے عیب کی ٹوہ میں بھی نہ لگے رہا کرو، اور تم کسی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کرنا تو ایسا ہے گویا کہ مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تم ایک ہی جنس کے لوگ ہو، تمہارے قبیلے بنے ہیں اور جماعتیں بنائی ہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں۔ مومن حقیقی کون سے ہوتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک نہ پڑے اور جہاد بھی کریں، جہاد میں اپنا مال اور جان بھی خرچ کریں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ کاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اس صورت کا نام ہی کاف ہے، پہلا لفظ بھی کاف ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی تخویفات وغیرہ اور دلائل عقلیہ نقلیہ کا ذکر فرمایا ہے۔
لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے پیغمبر ان کی طرف آیا۔ یہ بات ان کو عجیب سی لگتی تھی، اور ان کو جب کہا جاتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی ہے تو یہ بھی ان کو کہتا ہے رجم بعید، یہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اس سے ہم تمہارے سامنے پانی برسا کر بہترین قسم کے جوڑے یعنی چیزیں نکال کر تمہارے لیے پیدا کر دیتے ہیں، تو اسی طرح تم بھی دوبارہ زمین سے نکالے جا سکتے ہو۔ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جو اپنے پیغمبروں کو جھٹلا کر دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا ہو گئی، خدا نخواستہ تمہارے پر ایسا وقت نہیں آنا چاہیے، اپنے پیغمبر کی اتباع کرو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے وساوس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور دو فرشتے اس کی دائیں بائیں بیٹھ کر کندھے پر اس کا سارا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول، وہ اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتا مگر وہ ایک لکھنے والا تیار ہوتا ہے۔ جب اس کو سکرات موت لگ جائے گی اور کہا جائے گا اس سے تو بدکتا تھا، آج وہ موت آ چکی ہے، جب سور پھونکا جائے گا سب اٹھ کے آ جائیں گے، اور اس کے دو قرین ہوں گے، ایک فرشتہ وہ تو اعمال نامہ پیش کر دے گا، دوسرا شیطان وہ کہے گا میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، یہ خواہ مخواہ میرے پیچھے لگ گیا ہے بس۔ یوم نقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں جھگڑو نہیں، ہمارے پاس باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی، نہ ہی ہم کسی پر ظلم کریں گے، ہم حق کا فیصلہ کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر چکی ہے، تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وہ کہیں گے اور چاہیے۔ جنت کو مومنوں کے قریب کر دیں گے اور کہا جائے گا یہی اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، جو اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے اس کو جنت ملے گی، یہ سامنے آئے گی، ابھی تمہیں کہیں سفر کر کے بھی نہیں جانا پڑے گا، ادھر تمہارا فیصلہ ادھر جنت میں دخول ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے زمین آسمان پیدا کیے 6 دنوں میں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی تھکاوٹ ہوگی؟ اے میرے محبوب صبر کیجئے، یہ جو کہتے ہیں کہنے دیں، آپ اپنے رب کی حمد صبح و شام ہر ویلے بیان کیا کریں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہواؤں کی قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ یہ بات یعنی قیامت کا قائم ہونا یہ سچا ہے، توحید بھی سچی ہے اور قیامت بھی واقع ہوگی، اور اس پر یہ آسمان، راہوں والا آسمان اس پر گواہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان کو اللہ دے رہا ہوگا اور یہ لے رہے ہوں گے، اس کی کیوں؟ یہ دنیا میں نیک تھے، رات کو کم سوتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگتے تھے، اور صبح اٹھ کر غرضہ نہیں ہوتے تھے کہ ہم عبادت کرتے رہے لوگ سوتے رہے، بلکہ اللہ سے استغفار مانگتے تھے، اور یہ ان کے مال ہیں جو وہ غریبوں کا، سائلین اور محرومین کا حق تھا، یعنی ان کو کوئی مانگنے آ گیا دے دیا، نہیں تو خود ان کے گھر پہنچا دیتے تھے۔ پوری زمین میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں، آسمان میں بھی ہے اور خود تمہاری اپنی جان میں بھی ہے، اپنے اندر اگر غور کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی مل جائے گا۔ وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، رب آسمان کی قسم، زمین کے رب کی قسم، یہ بات جو ہم نے کہی ہے یہ بالکل سچی ہے، ایسے ہی سمجھو جیسے تم بول رہے ہو، بولنے میں تمہیں کوئی شک نہیں، تو پھر توحید پہ اور قیامت کے قائم ہونے اور جنت دوزخ وغیرہ ان میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے تو وہ فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں، علیک سلیک کے بعد حضرت فوراً گئے بکرے کو بھونا اور مہمانی کے طور پر پیش کر دیا۔ جب انہوں نے کھایا نہیں، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، تو دل میں ڈر محسوس کیا کہ یہ کیوں آیا ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ سمجھ گئے تو انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، لا تخف، ہم تو آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔
پھر بیوی جو پردے میں تھی وہ بھی سامنے آ گئی، یہ تو فرشتے ہیں، اور وہ حیرت میں پریشان ہو کر منہ انگلی پہ ہاتھ پر جو انگلی جو ہے منہ پر ماری، کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجوز العقیم، میں بوڑھی ہوں اور باز ہوں، آج تک تو بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، اب عمر بھی میری ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہے، وہ بوڑھوں سے بھی بچے پیدا کر سکتا ہے، اس پر یقین رکھیں، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ابراہیم جیسے موحد کی اتباع کرو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے جیسا کہ وہ کامیاب ہوئے۔